سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ذانمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ذرمن اسکول ایک ایسا ادارہ کہ جہاں بچوں کی نشوونما ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تعلیم ملتی ہے، شعور سے اس کی دوستی ہوتی ہے، آگاہی کا سفر وہ طے کرتا ہے۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے تو بالکل بٹن دباتے ہی بہترین ہو کے نکلے۔ یہ توقعات ان کی ہوتی ہیں، اور اسکول کا نظام بھی کچھ اسی طرح سے تشکیل پاتا ہے کہ بچے میں بہتری آئے، اس کی نشوونما علم کے ساتھ ہو، وہ کتابیں جو انہیں دی گئی ہیں وہ پڑھائے۔ مگر ان دنوں میں عجیب سے واقعات سن رہا ہوں۔ گزشتہ ایک ایام ہم نے وہ سنا کہ اسکول کے بچے اساتذہ کو مارنے لگے، پھر بہتری آئی، خاموشی آئی، کچھ تبدیلی آئی، کچھ پالیسیز بہتر ہوتی گئی، اور آج ایسے عجیب واقعات ہیں کہ اساتذہ بچوں کو مار نہیں رہے بلکہ ان کے مستقبل کو مار رہے ہیں۔ کالا دھبا ان کے چہرے پہ لگا کے ان کو اردو بولنے کی سزا دے رہے ہیں، ایسے ملک میں کہ جہاں کی قومی زبان اردو ہے۔ قائد اعظم کی وہ جملے آپ کے کانوں میں اگر نہیں گونجتے تو میں دہرا دوں کہ اردو ہی اس ملک کی قومی زبان ہوا کرے گی، مگر اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا، اور یہ ویڈیو میں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا کہ واقعاً ایسی ہے۔ میں نے کئی ذرائع سے تحقیق کرنے کی بھی کوشش کی کہ ایک اسکول کا واقعہ یہ کہتا ہے کہ جس میں بچے کے منہ پہ کالک ملی گئی، گویا اس کے اوپر صرف ایک اتنا سا الزام تھا کہ اس نے اردو بولی۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرینڈ یہ ہو کہ آپ نے یہاں انگریزی بولنی ہے اور وہاں آپ نے اردو بولی ہے، مگر یہ کیسا نظام ہے کہ بچے کو امبیرس کیا جائے اور اس کو اس حد تک توہین کا، تضحیک کا نشانہ بنایا جائے کہ اگلی مرتبہ وہ اپنی زبان بولنے سے شرمائے، کوا چلے ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول جائے۔ میں آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اسکول کے وہ نامور شخصیات موجود ہیں کہ جن سے بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ شب و روز میرے بچے، آپ کے بچے ان کے حوالے ہوتے ہیں، ان کے اسکول میں ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس پہ دینی ترجمانی بھی چاہوں گا کہ کیا نقطہ نظر ہے اور کس طرح سے ہم عرفان حاصل کر سکتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں اسکول کے حوالے سے، ٹرومین اسکولنگ سسٹم کو لیڈ کرتی ہیں، پرنسپل ہیں، کرن رضا صاحبہ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان نیٹو اسکول کا بڑا نام ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک بڑی الائنس ہے جس کی آپ سربراہی فرماتے ہیں، اور لاہور میں شب و روز اسکول کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں رضا الرحمان صاحب کو بھی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں آج کے اس پروگرام میں دینی شعور حاصل کرنے کے لیے، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ خود مفتی صاحب کا بھی مدرسے کے ساتھ اپنا اسکول کا ادارہ بھی ہے، عمار بن یاسر کے نام سے، میں ان سے بھی آج بہت سارے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی نوید عباسی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضا الرحمان صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی، آپ کو بھی تھوڑی سی میری طرح حیرت ہوئی ہوگی کہ بچے کو اسکول میں اردو بولنے کے اوپر سزا دی گئی ہے اور کالا دھبا لگا دیا گیا ہے۔ یہ اسکول کس طرف جا رہا ہے؟ کہ یہی ہمارے ٹرینڈ ہیں، یہی ہمارے پروٹوکولز ہیں؟ یہ اسکول اور بچہ یہ جنگ میں کب سے آ گئے؟ کس طرح کے ٹیچرز ہیں جو بچوں کو اردو بولنے سے گریز کرانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھا جائے یا اس کی بنیاد دیکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس ٹیچر کی ٹریننگ کے اندر بہت بڑی کمی ہے، یا اس ٹیچر کو شاید یہ خمار ہے کہ انگلش جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ اس کے اگر اپوزٹ چیزیں دیکھی جائیں تو آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اردو قومی زبان ہے، جہاں پہ آپ کو ہر بندے کے ساتھ بات کرنے کے لیے اردو آنا ضروری ہے، اور اگر ایک بچے نے کوئی غلطی بھی کر دی ہے فرض کریں تو پھر بھی اس کا یہ سٹیٹس نہیں بنتا کہ آپ اس کے منہ کے اوپر کوئی اس طرح کا دھبا لگائیں یا آپ اس کو دوسروں کے سامنے امبیرس کریں۔ اس کی سیلف رسپیکٹ کہاں گئی؟ ٹیچر تو بچوں کو سیلف رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے اور پہلے خود ماڈل بنتا ہے، خود ماڈل بن کے دکھاتا ہے کہ جی میں آپ کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھ رہا ہوں، اور اب آپ کو ساری دنیا کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی یہ معاملہ ہوا یہ بڑا افسوسناک ہے، ان ٹیچر کی طرف سے میرا خیال ہے کہ معذرت آنی چاہیے، اور آئندہ باقی تمام ٹیچرز کو اسے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ اتنی گری ہوئی بات یا اتنی معمولی بات، اس طرح کی بات ٹیچر کے منہ سے، ٹیچر کے عمل سے زیب نہیں دیتی ہے۔ اب دوبارہ میرا خیال ہے زندگی میں یا دنیا میں دوبارہ ایسا معاملہ ایٹ لیسٹ پاکستان کی حدود میں تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ایسے بچے کے منہ کے اوپر آپ اس طرح لگائی جائے۔
میں سمجھتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، ایک تو میرا موقف یہ ہے کہ بچے کو اردو بولنے پہ سزا دی ہی کیوں جائے جبکہ وہ اس کی قومی زبان ہے اور اس نے اپنا سارا کچھ اسی زبان میں سیکھا ہے، ہو سکتا ہے مادری بھی ہو، مگر دوسرا کیا سزا دینے کا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ میں مس کرن اعجاز صاحبہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ اسکول کو لیڈ کرتی ہیں، بہت سارے بچوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، آپ نے اپنے ٹیچرز کو یہ سکھایا ہے کہ اگر سزا دینی ہے تو بچوں کی توہین کی جائے، اتنی توہین کی جائے کہ وہ زندگی میں کبھی یہ کام ہی نہ کرے؟ نہیں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور مطلب جتنا بھی اس پہ کنڈیم کیا جائے کم ہے. وہ جو سیاہی لگائی گئی ہے بچے پہ، وہ اس کے ماتھے پہ نہیں، اس کی زندگی پہ لگا دی گئی ہے. اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا اس بچے کو اس سے ریکور کرنے میں، کیونکہ اس کا جو مذاق اڑایا گیا ہے، مطلب بہت چھوٹا بچہ ہے، کتنے 12 سال کا ہوگا یا 11 سال کا ہوگا، اس سے زیادہ تو اس کی عمر نہیں ہوگی. تو یہ ٹائم تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تھا اور ٹیچر کا کام تھا اگر اس نے کوئی غلطی کر بھی دی تھی، آپ کے کوئی رول سیٹ تھے اسکول کے کہ انگلش میں بولنی ہے یا کوئی آپ نے کچھ پلان کیا ہوا تھا، تو اس کے لیے آپ نے کچھ اس طرح کی ڈیٹینشنز رکھنی چاہیے تھی کہ وہ بچہ اس کے اکارڈنگ اس کو چلتا، نہ کہ اس کو آپ اتنی ایکسٹریم پہ جا کے، یہ تو بالکل ختم کرنے والی بات ہوگی بچے کی پرسنالٹی کو. ہمارے اسکول میں بالکل اس طرح نہیں ہوتا. ہم لوگ بچوں کو بڑے پولائٹلی اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، جی ٹھیک ہے انگلش ہماری لینگویج ہے، سیکنڈ لینگویج ہے جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے آگے، کسی نہ کسی فریم میں تو اس کو رکھیں. بہتر ہے، میں بات سمجھ رہا ہوں آپ کی، مگر مفتی صاحب اب دیکھیں ہم پہلے اس موقف کو لیے بیٹھے تھے کہ بچے پہ ہاتھ نہ اٹھائے. وہ جو استاد ہے، میری اس سے بات بھی اگر ہوتی وہ مجھے کہتا جی میں نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا، اور طریقہ کار کیا ہے پنشمنٹ کرنے کا؟ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، اس کی تضحیق کی جائے بچے کی اور سب کے سامنے اس کو، یعنی بچوں کو کہا گیا کہ اس پہ ہنسو، مذاق اڑاؤ اس کا، اس لیے کہ اس نے اردو بولی ہے، تو یہ کوئی گناہ تھا؟ و شکریہ. نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا، وہ چوں چوں کا مربع ہے، تو ظاہر ہے اس چوں چوں کے مربع سے آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بات امت کے لیے پڑھنے کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے. اور پھر میں آپ کو حدیث عرض کر رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب چین جانا اور علم کی تلاش کے لیے جانا، ظاہر ہے کہ وہ شریعت کا علم تو نہیں ہے، کیونکہ شریعت تو نبی علیہ السلام لے کے آئے، قرآن تو نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس زمانے کی صنعت، اس زمانے کی عرفت، اس زمانے کا نظام یہ چین میں تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ فرمانا کہ چین جاؤ، مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان سیکھو. کوئی بھی زبان ہے وہ سیکھنے سے آدمی کو اسلام منع نہیں کرتا. اور یہ بنیادی بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام کی کوئی اپنی زبان نہیں ہے. ہاں ضرور وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن اسلام پورے عالمین کے لیے ہے. تو جب عالمین کے لیے، ہر خطے کے لیے، تو ہر خطے میں اپنی اپنی زبانیں جو ہے وہ بولی جاتی ہیں. تو جب ہم جس خطے میں رہتے ہیں جہاں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ قومی زبان اردو ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ جاپان والے ترقی کر رہے ہیں، تو کیا جاپان میں انگلش بولی جاتی ہے؟ یا آپ جیسے لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کیا چین میں جو اتنی تیز رفتاری سے وہ ترقی کر کے ایک بڑی قوت بن رہا ہے، کیا وہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے؟ ہم اصل میں غلامانہ سوچ کے حامل ہیں. اور یہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ گھرانوں میں ہمارا جانا ہوا کہ آپ جی نکاح پڑھانے کے لیے آ جائیں یا کچھ، تو کوئی بچہ اگر وہاں پر انگلش میں بات نہیں کر رہا، اردو میں بات کر رہا ہے، تو اس کا اس گھر میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. یعنی اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو چھوڑ کر وہ جو غلامانہ سوچ ہمیں انگریز دے کر گیا تھا، ہم نے اس سوچ کو جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال باہر نہیں کیا. ہم یہ کہتے ہیں آپ انگریزی جو ہے وہ بولیے، اس کے بولنے میں حرج نہیں ہے، اس کو سیکھیے، اس میں حرج نہیں. آپ چینی بولیے، آپ فارسی بولیے، آپ عربی بولیے، آپ اردو بولیے، لیکن ان زبانوں کے بولنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، دوسرے کی قدر و تعظیم و توقیر کیجئے. یعنی ایک بچہ اگر بالفرض اردو میں بات کر رہا ہے تو وہ اردو میں بات کرتے ہوئے آپ کو برا لگ رہا ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو انگریزی آنی چاہیے، تو آپ اس کو تہذیب کے دائرے میں، آپ اس کو طریقے سے سمجھا بجھا کر انگریزی زبان کا باقاعدہ پیریڈ رکھ کر اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے انگریزی بولنی ہے. لیکن اردو بولنے پر سزا دینا، کسی کا منہ کالا کر دینا، یہ انتہائی کبھی عمل ہے.
اور ایسے اسکولوں کا بند ہونا ہی مناسب ہے کہ جہاں پر سر عام نشہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جہاں بے حیائی، فحاشی اور یعنی تعلیم کے نام پر. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم تو انسان کو انسان بناتی ہے، وہ ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں کی طرف لے جانے والے نظام کا نام تعلیم ہے. لیکن اس نظام تعلیم کو بنیادی طور پر اویس ربانی صاحب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو کاروبار بنا لیا. میں جذباتی ہو گیا ہوں، میں جذباتی نہیں ہو رہا، میں بلکہ دھیمے لہجے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم جب کاروبار بنے گا، جب یہاں پر اس کے ذریعے جو ہے نا وہ کمائی کی جائے گی، فیسوں کے مقابلے ہوگے، تربیت نہیں ہوگی، تو پھر یہی نظام ہوگا. آقا علیہ السلام نے تو صبح قائم کر کے سارا نظام تعلیم متعین کر کے بتا دیا کہ آپ نے یوں چلنا ہے تو کامیاب. وجہ فرما رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں اور میں حیران بھی ہوں اس بات پہ، اور میں مفتی صاحب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. ویسے مفتی صاحب کا یہ دھیما لہجہ ہے تو اس سے اوپر والا لہجہ کیا ہوگا میں یہ سوچ کے پریشان ہوں. مگر بات سچی ہے، لہجے سے قطع نظر بات میں 100% دم ہے. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، مزید گفتگو کروں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید ظالمن. گفتگو اس وقت ہو رہی ہے کہ ایسی اسکول کے اندر ہونے والے واقعے کے اوپر کہ جس میں بچے کے مستقبل پہ کالک ملے گی. بہت گہری بات کی ہے کرن نجار صاحبہ نے. شاید واقعاً ایسا ہی ہے، وہ بچہ آئی ڈونٹ نو کس ٹراما میں چلا گیا ہوگا، یا جب بھی وہ اردو بولنے کی کوشش کرے گا، اپنی قومی زبان بولنے کی کوشش کرے گا، اس پہ کیا گزرے گی. میں اس فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس وقت کوئی کالک نہیں ملی گی تب بھی بچے اردو نہیں بولتے. اور اردو بچوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بھی نہیں بولتے. رومن لینگویج میں تو ہم میسیجز پہ بات کر لیتے ہیں، ہماری اردو اب ریپلیس ہو گئی ہے یا انگریزی سے یا رومن لینگویج سے، یا پھر اس میں سنسکرت کے ایسے جملے ہیں، آتما سے لے کر آتما ہتیا تک سب کچھ ہے. ہمیں ٹرکش کے نئے نئے جملے آتے ہیں، ہمیں عربک کے بھی آتے ہیں جو آنے بھی چاہیے، اچھا ہے، مگر ہم اپنی زبان سے اتنی دور کی واقفیت رکھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے. رضا الرحمان صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر اب میرا سوال تھوڑا سا مختلف پہلو کا ہے. کیا ایک استاد کو، آپ نے بہت گہری بات کی کہ اس میں ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کی قلت اور قحط محسوس ہوا ہے، اس استاد کی اصل میں ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے. مگر ایسا استاد جو بچے کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، سزا کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں یہ بتا دے. کس طرح سے سکھائے اور وہ بچہ جو نہیں سیکھ کے دے رہا کیسے اس کو سزا دے؟ سر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں ہمیں جس طرح سے سکھایا ہے اس طرح سے سکھانا چاہیے. ایک لائن کا آنسر تو یہ ہے، ہمیں تو اتنی شفقت سے سکھایا ہے، ہمیں تو اتنے سارے آسانیاں دے کے سکھایا ہے، ہمیں تو ان کی آپ کہہ لیجیے ان کی اتنی زبردست موٹیویشن ہر چیز میں ملتی رہی جس سے ہم سیکھنے کے لیے موٹیویٹ ہوتے رہے. تو جب ٹیچر جو ہے اپنے بچے کو موٹیویٹ کر کے نہیں سکھا سکتا، اس کو آسانیاں دے کے نہیں سکھا سکتا، اس کو کسی ایسی طرح حوصلہ افزائی کر کے نہیں سکھا سکتا، تو اس ٹیچر کو اپنی موٹیویشن کرنی چاہیے، اس کو خود اپنے آپ کو ٹیچر بنانے کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے. بچوں کو سب سے آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ بچہ سب سے زیادہ لائک اس ٹیچر کو کرتا ہے جو ٹیچر اس کے لیول پہ آ کے اس کو پڑھانا چاہے اور اس ماحول میں پڑھانا چاہے جہاں دوستی اور ٹیچر کے رشتے کے درمیان میں ایک ایسی خوبصورت لائن آ جائے کہ جہاں پہ عزت اور ادب بھی رہے اور دوستی کا تعلق اور محبت کا تعلق بھی بڑھ رہا ہو. اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا ٹیچر نہیں دیکھا جو بچوں کو شفقت سے محبت سے پڑھاتا ہو اور بچے اس کا کام نہ کر کے لے کے آتے ہوں یا اس کی بات نہ مانتے ہوں. میں نے تو ہر کامیاب ٹیچر کو محبت کرنے والا ٹیچر پایا ہے، ہر کامیاب ٹیچر کو خوبصورت بولنے والا ٹیچر پایا ہے. میں نے آج تک ایسے بہت سارے ٹیچر دیکھے ہیں جن کے آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں شرارتی کے اسکول میں ٹیچرز کے نام رکھ دیتے ہیں، لیکن میں نے ایسے ٹیچر بھی دیکھے ہیں کہ جس کا نام رکھنے کے لیے کوئی کلاس کا بچہ ایگری نہیں ہوتا، سب ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی عزت کروانی آتی ہے. یہ ٹیچر کا کام ہے کہ اس کو اپنی عزت کروانی آتی ہو، اور اس کو اپنی عزت کروانے کے لیے سب سے آسان حل، آپ بچوں کی عزت کریں، آپ بچوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ آپ کیا کہ پیش آئیں، آپ بچوں کو ایک لمٹائز کریں، آپ بچوں کو بہت ساری چیزوں میں ایز اے فادر کمپنسیٹ کریں، ایز اے بردر کمپنسیٹ کریں. رضا الرحمان صاحب، میں دخل در معقول کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر اعجاز صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اسکول میں بچوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لائسنس ہونے چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹیچرز کے لائسنس ہونے چاہیے، ان کو پرمٹ ملنا چاہیے ٹیچنگ کا، ہر ایرا گرا اٹھ کے ٹیچنگ نہ شروع کرے؟ ربانی صاحب، یہ جو ٹیچر لائسنسنگ والی بات ہے، یہ میں گزشتہ 5 سال سے گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ وکیلوں کو لائسنس دے سکتے ہیں، ڈاکٹرز کو لائسنس دیا جا سکتا ہے، باقی گاڑی چلانے کا لائسنس ہے، تو ٹیچنگ کا لائسنس کیوں نہیں ہے؟ جس نے تمام شعبہ جات کو کریٹ کرنا ہے، اسی شعبے میں پڑھانے کے لیے لائسنس ضروری نہیں ہے.
لائسنس بہت ضروری ہے، اور لائسنس کے ساتھ ساتھ اس میں اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے. دیکھیے جو سب سے زیادہ اپ گریڈ رہنا پڑتا ہے نا، وہ ٹیچر کو رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. روز نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، روز نئی سکلز پہ کام ہو رہا ہے، روز ایجوکیشن کے اندر نئے ریزولوشنز آ رہے ہیں. تو جب آپ نئے ریزولوشنز کی طرف جائیں گے تو پہلے ٹیچر کو معلوم ہوگا تو وہ بچے کو بہت ساری چیزیں بتا سکے گا نا. جی مس کرن، آپ سے یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ اسکول کی نمائندگی کر رہی ہیں، اساتذہ کی نمائندگی کر رہی ہیں، آپ خود پرنسپل ہیں، دوسری طرف آپ اس جینڈر کی نمائندگی کر رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں، شہزادیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی ہیں. یہی سلوک اگر استاد ان بچیوں کے ساتھ کرے تو ان پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے سامنے اس طرح کے کیسز آئیں تو آپ اپنے ٹیچرز کو کیا گائیڈ کرتی ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے؟ اس میں جینڈر کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، چاہے وہ بوائے ہو چاہے گرل ہو، ایکولی ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اگر بچہ کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے تو ٹیچر کو بحیثیت ہیڈ، اسکول ہیڈ، ہم لوگ کا یہ کام ہوتا ہے کہ پہلے ان کو اسکول کمرے میں، کمرے جماعت میں جب وہ کلاس کے اندر جائیں تو اس سے پہلے ان کی فل پروف ٹریننگ ہونی چاہیے، جس میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایتھکس کیا ہیں، ان کو بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا. اور ہم لوگ یہ کرتے بھی ہیں. ہم لوگ جب ٹیچر کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو پہلے ان کو ایک ہفتہ، آلموسٹ 1 ویک تو ہم لوگ ان کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے، پھر سپورٹ ٹیچر کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے. سارے پروسیس سے گزر کے پھر ٹیچر آتا ہے اور اس کو یہ سختی سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو کسی بھی حال میں پنشمنٹ نہیں دینی، کیونکہ سزا جو ہے وہ تو ہمارے اسکول بالکل اس حق میں ہی نہیں ہے کہ بچے کو کسی طور سزا دی جائے. دیکھیں ڈیٹینشنز ہوتی ہیں، چھوٹی لمیٹڈ ہوتا ہے، بچے کو پتہ ہوتا ہے اس کی پسندیدہ چیز اس سے روک لی جائے گی. اس کی گیمز کلاس، اس کی آرٹ کلاس، اس کی بریک کلاس، یہ اس کو اگر روکے نا، اس کی خواہشات کو تھوڑا سا ہم لوگ روکتے ہیں تو بچہ خود ہم لوگ کو ریزلٹس دینا شروع کر دیتا ہے. جو ہماری جس طرح ہمارا پیٹرن ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے یہ چیز کی تو ہمیں اس طرح کی ڈیٹینشنز ملیں گی. تو آپ کے سامنے پیرنٹس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ پیرنٹس اس معاملے میں بچے کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں یا وہ استاد کو یا اسکول کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مشین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بٹن دبایا بچہ بالکل اوکے ہو کے نکلے گا، اور خود لڑ رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ؟ دیکھیں پیرنٹ تو ہر جگہ پہ ڈفرینٹ مزاج کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کچھ ہم لوگ کے ساتھ سپورٹیو بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے. اب اس میں طریقہ کار ہم دیکھیں اسکول ہم چلا رہے ہیں، ہم پیرنٹ کے اکارڈنگ نہیں چلیں گے. ہماری جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایک انٹرویو کا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ہم بتا دیتے ہیں جی ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں کیا دینا ہے. اگر پیرنٹ لیکن ہوتا یہ کہ اس میں کمٹمنٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں آگے جا کے اپنے حساب سے ہی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو اس میں ایک ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے لینگویج، جی بچے کو انگلش بولنی آنی چاہیے، چاہے ان کے گھر میں بولی جا رہی ہو نہ جا رہی ہو. لیکن اسکول 100% پیرنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچے کو بالکل انگریز بنا کے نکالیں. جی بالکل. پہلا ان کے فرسٹ منتھ میں ہی آ جاتے ہیں جی میرا بچہ تو بول ہی نہیں رہا ہے. اور بہت چھوٹے بچوں کی بات کی جا رہی ہے، کو آتی ہو نہیں آتی ہو، گھر میں کہاں بولی جا رہی ہو، گھر کا ماحول کچھ بھی ہو، انگلش بچے کو آنی چاہیے. جہاں آپ کے بچے نے 1-2 لائن انگلش کی بول دی، میں آئی گو ٹو واش روم ہی بول دیا، تو وہ ان کے لیے ایک اچیومنٹ ہوتی ہے جی میرا بچہ تو انگلش بول رہا ہے. مفتی صاحب اب دیکھیں نا، آپ کے پیرنٹس نے کبھی آپ پہ زور ڈالا ہے کہ انگریزی آنی چاہیے اور تبھی آپ ترقی کریں گے؟ آپ ایک بڑے مقام پہ، انگریزی کا آنا انسان کو بڑا بناتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ انگریزی کا آنا یہ کوئی آدمی کو بڑا انسان نہیں بناتا. وہ جو آج بھی انگریز معاشرے میں، جو جنگلوں میں، بیابانوں میں انگریز بڑھیاں رہتی ہیں، وہ انگریزی بولتی ہیں لیکن وہ تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہیں. اصل میں علم کسی زبان کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں اس وقت جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ لوگ جو ہے نا وہ اب اردو میں انگریزی کی آمیزش اس کو انہوں نے کر لیا. اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنی، اور یہ میں بڑا اہم مسئلہ اس وقت عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کوئی مر جائے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کو انگریزی رومن میں لکھ کر بھیجتے ہیں. یہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، آپ کے پاس بھی آتا ہوگا، یہ مطلقاً حرام ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح سے لکھنا یہ حرام اشد حرام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں روزانہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنی روزمرہ کی بولے جانے والی زبان اردو کو انگریزی میں منتقل کرتے ہیں. صاحب کمال تو یہ ہے کہ آپ اردو کو اردو میں لکھیں، تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ آپ اردو دان ہیں. آپ کا ملک بنانے والا علامہ اقبال ہے، جس نے کوششیں کی، جس نے تصور دیا. تو وہ اقبال تو آپ کو فارسی اردو بولتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو اشعار اس کے، آج ہم نے ان کا بھی حلیہ جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان کے اندر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ یہاں نہ بنگلہ بولی جائے گی، نہ پنجابی، نہ سندھی، بلکہ یہ زبانیں اپنے اپنے علاقے تک رہیں گی اور قوم کی زبان یہ اردو ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم اس لیے ترقی نہیں کر رہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
کہ علم کو ہم نے انگریزی زبان سمجھ لیا ہے کہ جس کو انگریزی کے چند لفظ آ گئے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا جو ہے نا وہ بڑا علم والا آدمی ہے، حالانکہ علم سے انگریزی کا کوئی لینا دینا نہیں، علم سے عربی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج بھی عرب کا بدو جاہل آدمی عربی بولتا ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی تعظیم و تعظیم سے توقیر سے ناآشنا ہے، وہ قرآن کی تعظیم نہیں کر پاتا۔ مفتی صاحب یہ سیم شکوہ ہے، بہت سے خطبہ عربی میں لب و لہجہ ہے اور عین کر کے ہمیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ وہاں بھی ہے۔ نہیں دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا تو ایک الگ ہے کہ ورتل القرآن ترتیل، آپ اس کو ترتیل سے پڑھیں، یعنی قرآن چونکہ عربی زبان میں آیا ہے، لیکن یہ جو آج کل والی عربی ہے نا، جیم کو گاف بنا دینا، اس میں نہیں آیا، وہ نبی علیہ السلام کی زبان میں اترا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اتنا قرآن جتنا وہ نماز میں پڑھتا ہے روزمرہ کے لیے اس کو عربی میں آنا وہ ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنی زبان کے ذریعے آگے بڑھیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مثالیں دی ہیں، لیکن ہم ایک تو آپ اس پر باقاعدہ جو ہے نا وہ زور دیں، اور میں پاکستان کے میڈیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ قوم کو تعلیم دیں۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ تعلیم کا لفظ جب میں بولتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تعلیم کیوں بولا، ایجوکیشن بولنا چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، جب آپ ایجوکیشن کی بات کریں وہ بھی زبان کا ایک لفظ ہے، تعلیم بھی جو ہے وہ ایک نام ہے، تو نام چیزوں کے مختلف زبانوں میں مختلف ہو سکتے ہیں، اصل اس کی تہ تک پہنچنا ہے، اور اس تہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو، مجھے، معاشرے میں، اور ان اساتذہ کو، یہ جو ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اسکولوں میں جہاں انگریزی پڑھانے والے کی قدر ہوتی ہے وہاں اردو پڑھانے والے، وہاں اسلامیات پڑھانے والے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، مجھے یہ تلخ بات کرنے دیجئے گا کہ قرآن پڑھانے کے لیے جو قاری صاحب آتے ہیں نا، میرے ایک جاننے والے وہ ڈی ایچ اے میں ایک جگہ پڑھانے گئے، میں نام نہیں لیتا ایک صاحب کے، جی مولوی صاحب کو 3000 روپے دے دیں مہینے بعد، اور اسی بچے کو فزکس پڑھانے والا ٹیچر وہ جناب اس کو 20-20 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نا، قاری صاحب کا تو ہے نا، آخرت کی بات الگ ہے، میں صرف مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ پیسے دیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں چیزوں کی قدر کیا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ مفتی صاحب ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر انگریزی میں بچوں کو پڑھوائیں، کون روکتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کسی شاعر نے کہا کہ اردو سے وابستہ ہو، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ ایک مختصر وقفہ لوٹ کر آئیں گے، کیسے اسکول میں ہونے والے ایک عجیب واقعے کا ذکر بھی کریں گے جو اسکول میں ہی ہو رہا ہے، بچے ڈرگز لے رہے ہیں۔ لوٹ کر آئیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ میں حیران ہوں، میں نے یہ سنی نا خبر تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے ابھی رضا صاحب سے پوچھا، اس سے بعد میں نے پیچھے لوگوں سے اور جو میرے لاہور کے دیگر دوست ہیں، کراچی کے، میں نے اسکول اونرز کو کال لگائی، میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ ایسے لکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ڈرگس نہیں مل رہی، اور ڈرگس پیتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے ایک بچی نے روکا ٹوکا، ماں باپ کو شاید کمپلین کی ہے، اور اس پہ 3-4 بچوں نے بلی کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس کی ویڈیو بھی بن گئی ہے، اور اس پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے خوبصورت الفاظ کلمات سے ان کو نواز رہے ہیں۔ یہ کام اسکول یونیفارم میں ہو رہا ہے، نہیں معلوم ٹیچرز کہاں ہیں، نہیں معلوم وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے بچوں پہ نظر رکھنا، کیونکہ ہم نے اپنا مستقبل وہاں جمع کرایا ہوا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے رضا رحمان صاحب؟ یہ حقیقت ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، مگر کیا واقعی میرے کان صحیح سن رہے ہیں کہ اب اسکولوں میں نشہ آور جیسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر جنگیں و فساد ہو رہا ہے؟ دیکھیے اسلام آباد اور لاہور میں تو یہ بہت پھیل گیا ہوا ہے، اور تقریباً جو ہمارے یہاں پہ ایلیٹ سکولز کی میں بات کروں گا، وہاں پہ 40% بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ڈرگز لیتے ہیں، اور یہ ڈیٹا ہے جو ڈپارٹمنٹس شیئر کر رہے ہیں۔ اور لاہور میں جو اس وقت جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بڑی سختی سے اس کی مانیٹرنگ کے اوپر بڑی توجہ دی ہے، ہوپفلی کہ اسلام آباد میں بھی یہاں پہ یہ جو خاص کر کے بڑے سکولوں میں، ایلیٹ سکولوں میں لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں پھیل رہا ہے، اور بچے آئس کا ڈفرنٹ نشہ اور بھی کرتے ہیں۔ یہ جو معاملہ آپ یہاں پہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی ایک بچی نے جو کہ پیرنٹس کو کیا کہ آپ کے بچے ایسا کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو بلی کیا گیا۔ اب آپ یہاں پہ صرف یہ بات نوٹس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو
ڈپینڈنس دے دی ہے، بچوں کو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور والدین کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان کے بچے ان کی غیر حاضری میں یا ان کو بتائے بغیر کون سے کام کر رہے ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں۔ اس بچی نے صرف یہ غلطی کی کہ ان کے والدین کو بتا دیا کہ آپ کے بچے اسکول میں نشہ کرتے ہیں یا وہ اس چیز میں ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی بچیاں، تو اس کی وجہ سے اس کو یہ سارے ایگزیجریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میرا یہاں پہ تمام والدین سے گزارش یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کے ہر فیل کے اوپر نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ٹیچر کی بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول کے اندر کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کے اوپر ان کے والدین کو بتائے۔ اچھا، میں اویس صاحب آپ کو یہاں پہ ایک بڑا ریئلٹی کا واقعہ بتانے لگا ہوں۔ والدین کو اگر آج کل یہ کہا جائے نا کہ آپ کے بچے کے اندر یہ پرابلم ہے اور اس نے اسکول میں کوئی ایسی غلطی کر دی ہے، تو بجائے اس کے کہ والدین اس کو سیریس لیں اور اس بات کی طرف توجہ دیں اور یہ بات مانیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے نے ایسی غلطی کی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول جان کے بلیم کر رہا ہے، ٹیچر غلط بول رہا ہے، ٹیچر جھوٹ بول رہا ہے، ٹیچر غلط کہہ رہا ہے۔ میں آج کل والدین سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ برائے کرم پہلے پوری تحقیقات کر لی جائیں۔ میں نے ابھی چند اسکولوں میں ایسے واقعات دیکھے ہیں جن اسکولوں کے بارے میں جن کے بچوں کے بارے میں ان کے والدین کو پہلے خبر دی گئی، ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بچے کے بارے میں یہ پرابلم ہے، ان والدین نے اس پرابلم کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ اور 4-6 مہینے کے بعد وہ ان والدین کی جو بچی ہے اس نے جو کارنامہ انجام دیا وہ ان کے لیے اتنے مسائل کا کریٹ بنا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ کسی کی بچی ایسے نہ کرے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا رضا رحمان صاحب، آپ یقین مانیے اس وقت حواس کھو دینے والا لمحہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 40% سکولز میں، ایلیٹ ٹائپ آف سکولز میں یہ ہو رہا ہے کہ بچے ڈرگز استعمال کر رہے ہیں، چھوٹے بچے، انڈر 18 بچے۔ انڈر 18 آپ 14 ٹو آپ 20 لگا لیجئے، بلکہ یونیورسٹیز میں بھی یہ معاملہ چلا گیا۔ ایک منٹ رضا صاحب، میں مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بات میں کبھی نہیں کرنے والا تھا اور نہ میں کرنے لگا ہوں نام لے کے، مگر ان کو پتہ ہے، ان کے بہت اچھے دوست ہماری انڈسٹری کے بہت قیمتی اینکر نے، ہم نے کھویا ہے اس کو ان چیزوں سے۔ تو یہ تو اس عمر کا انسان نہیں بچہ، مفتی صاحب بچے کیسے بچیں گے ان نشے والی چیزوں سے؟ آئس کا نشہ بچے کر رہے ہیں۔ دیکھیے قبلہ، گزارش یہ ہے کہ صرف ایک آپ نے ابھی نام کی طرف اشارہ کیا، ہم نام نہیں لیتے، اور جب ان سے ہماری ملاقاتیں رہی تو اس کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے ہمارے وہ دوست، اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو وہ نشے کی وجہ سے گئے، آئس کی وجہ سے گئے، اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس، میں آپ کو اپنا ذاتی بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب آئے کہ مفتی صاحب دعا فرمائیں جمعے کے دن، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا بچہ میٹرک میں پڑھتا ہے، کہ اسکول کا نام لیا، اس اسکول میں پڑھتا ہے، یہ ڈیفنس کے اندر ایک اسکول ہے، تو آپ دعا کریں، وہ نشے کے لت میں لگ چکا ہے اور وہ اب چھوڑ نہیں رہا، آپ کوئی وظیفہ دے دیں۔ صاحب میں ان والدین سے یہ کہوں گا کہ وظیفہ، دعا یہ اثر کرتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دعا آپ خود کیجئے، پہلے وظیفہ آپ خود کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے، ان کی تربیت کیجئے۔ صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن بہت سارے والدین اپنے بچوں کے سبب سے جہنم میں جائیں گے، خود ان کے عمل جنت والے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوگی صحیح، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اویس ربانی صاحب، کیا آپ نہیں دیکھتے یہاں کے اسکولوں میں جو بے حیائی، فحاشی اور ریانی ہے؟ آج ٹیچر، یہ جن ٹیچروں کو آپ نے بٹھایا یا جن سے آپ پوچھ رہے ہیں، یہ مجبور ماض ہوتے ہیں۔ بچہ اور جوان بچہ، جوان بچی جب بے راروی والے کام، بے حیائی پر مبنی کام کرتے تو یہ روک نہیں سکتے، اگر روکیں گے تو ٹیچر کی اسکول سے چھٹی کر دی جاتی ہے۔ کہ آپ کے اس شہر میں یہ واقعات نہیں ہوتے؟ یہ والا نشہ اور اس کے علاوہ وہ نشہ چرس کا، اور پھر اس کے بعد آئس کا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پاؤڈر وغیرہ، یہ جو نشے کی چیزیں ہیں۔ اور میں ایسے بڑے گھرانے کے بچوں کو، بڑے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کے بچے اس نشے کی لت میں مبتلا ہو کر ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ مطلب یہ تو مر گئے، مطلب اللہ زندگی دے۔ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ اس موقع پر میں آپ کے چینل کے توسل سے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، محکمہ تعلیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ، اور اگر یہ نہیں کرتے تو میرا یہ مطالبہ تمام پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جو ان کی بنی ہوئی ہے اسکولوں کی، وہ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک ضابطۂ اخلاق خود طے کریں، اور طے کر کے باقاعدہ اس کو نافذ کریں۔ جب وہ نافذ کر کے کمر بستہ ہوں گے تو کامیابی مل جائے گی، وگرنہ ہماری قوم تباہ در تباہ ہوتی چلی جائے گی۔ عباسی صاحب، آپ کا بہت 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 شکریہ۔ کرن اعجاز صاحبہ، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں میں۔ رضا الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری آنکھیں بھی کھولیں اور وہ جو ماضی کے سبق تھے وہ دہرائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں
ظاہر میں آپ کو الوداع کہنے لگا ہوں، اور میں پریشان بھی ہوں، دکھو بھی ہوں، افسوس بھی مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ جن نسلوں کو اسکول میں جا کے سدھرنا تھا، آدھی تو وہ مرکھب جائیں گی اس نشے میں، اور اگر وہ بچ گئیں تو اس ملک کے وزارت کے حکمرانی کی کرسیوں پہ تو نشاور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی یہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہی ہوں گے نا جو میرے اور آپ کے حکمران بنیں گے. تو آپ ہمارا مستقبل دیکھ لیں اور پھر ہمارا حال آپ دیکھ لیں. افسوس تو مجھے ان ماں باپ کے اوپر ہو رہا ہے. میں عرصہ دراز اس پہ پروگرام کرتا رہا ہوں کہ بھائیا رزق حلال کمائیے، اس کے نتائج بڑے برے نکلتے ہیں. اگر آپ حرام کا کما کے لے کر آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے پیسہ آ رہا ہے، یہ صحت ہے جو جا رہی ہے، یہ ایمان ہے جو جا رہا ہے، اور یہ مستقبل ہے جو آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر یہ بھی آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنے بچوں کو خود سے دیکھیے. بچے اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اسکول پڑھانے کے لیے ہے، بچہ تو آپ کا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اسکول بدلنے میں اگر آپ بچے تو نہیں بدل سکتے، تو بچے کی ذمہ داری خود سے لینا شروع کر دیں. یہ بات تو میں سن کے حیران ہوں، اور میں خود بھی رضا صاحب سے، کرن رضا صاحبہ سے اور دیگر اسکولز والوں سے میں بات کرنا چاہوں گا. اگر یہ کیفیت پاکستان جیسے ملک میں آ گئی ہے تو پھر بہت برا مستقبل ہے ہمارا. یہاں پہ ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑے گا. الف لام میم نے اپنا کام کیا ہے، جو ذمہ داری ہماری بنتی تھی اس سے پہلے ہم نے اردو کے اوپر بات کر دی ہے. آج کے بعد کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اردو بولنے پہ سزا دی جائے. حکومت سندھ نے اس پہ ایک نوٹس بھی ایشو کیا ہے کہ اردو جو کہ ہماری قومی زبان ہے اور اس صوبے میں سندھی بھی بولی جاتی ہے، اس کی بھی کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تضحیق کریں. بچے کی اگر مادری زبان ہے وہ بولنے پہ اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.